بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو کافی دن ہو گئے، میں چونکہ اپنے گاؤں آیا ہوا تھا یہاں ڈسٹرکٹ بھاولپور میں، اور میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ تو کافی دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ آج یہاں اپنے چلیں آبائی شہر میں ہی ایک ویڈیو آپ کے لیے بنا لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اسلام آباد آ جائیں گے اور آپ کے لیے نئی پھر ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ تو آج بنیادی طور پہ میرے پاس دو موضوعات تھے جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو آج کل یہ امریکہ کے اندر اور خاص طور پہ یہ مغربی دنیا کے اندر، سب سے پہلے تو یہ کرونا کی وبا کے حوالے سے میں بات کروں گا، اگرچہ پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے، ہمارے پاکستان میں بھی اس کا بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جیسے جس میں یہ امریکہ بھی شامل ہے اور یہ یو کے وغیرہ، تو ان کی حالت ہمارے سے بہت بدتر ہے اور بہت برے حالات میں یہ ممالک جا رہے ہیں، کنٹرول کے حوالے سے بھی اور باقی دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی۔ اچھا، یہ ابھی کرونا کی جو وبا ہے یہ ابھی چل ہی رہی تھی۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ جو اللہ کا ایک نظام ہے، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جب کوئی ملک یا کوئی شخصیت یا کوئی طاقت خود کو اپنے اتنا بہت بڑا بنانے کی کوشش کرتی ہے اور وہ جو قدرت کا ایک نظام ہے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون حرکت میں آتا ہے اور پھر وہ اس کو چیلنج نہیں کرنے دیتا۔ آپ دیکھ لیں امریکہ میں کیا حالات جا رہے ہیں، یہ ان کا وتیرہ رہا ہے امریکہ کا، اور یہ جو ترقی یافتہ خاص طور پر ممالک ہیں، اس میں ویسے تو یہ یو کے وغیرہ اور تمام تر یہ مغربی ممالک شامل ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو مسلم کنٹریز ہیں، ان کے اندر وہ آگ لگاتے رہتے ہیں۔ مطلب ہے یہ ایک ملک سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں، اب یہاں 10-12 سال انہوں نے افغانستان کے اندر یہ ایک جنگ و جدل کا ماحول بنائے رکھا، اور اس کے بعد یہاں سے آگ ٹھنڈی تھوڑی سی ہوئی تو اب یہ دیگر ممالک جیسے یہ پاکستان اور انڈیا کا ایک محاذ گرم کرنے لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ یہ جب وہ کہتے ہیں نا ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ یہی ہوا ہے کہ وہاں ایک سیاہ فام کو امریکہ کے اندر ان کی پولیس آفیسر نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ ویسے تو وہ اس کو اگرچہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ وہاں انٹینشنلی نہیں تھا، لیکن وہ جان بوجھ کے یہ وہاں کے گوروں کی اور وہ ان کی ایک سائیکی ہے اور ان کے ذہن کے اندر یہ ایک جو جس کو کہتے ہیں ریسزم ہے، یا ایک وہ رنگ اور نسل کا ان کے اندر بہت بڑا ایک تکبر ہے، اس حوالے سے وہ اس کالے کو انہوں نے ایک کو وہاں قتل کیا، اور اس کے بعد جو وہاں پہ مظاہرے اور وہاں پہ فسادات پھوٹ پڑے، تو اب پوری امریکہ کے اندر تقریباً 25 سے 30 وہاں ان کی ریاستوں کے اندر یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ تو میں خاص طور پہ اس معاملے میں خیر کسی مطلب ایک باشعور انسان کو یا خاص طور پہ کسی مسلمان کو اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی افسوس کا ایک مقام ہے، لیکن میں اپنے پاکستانیوں کو یہ ایک میسج دیتا ہوں کہ اب ہم جیسے خود اور اپنی اولاد کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو 10-10 12 سال 15-15 سال اپنے وسائل خرچ کر کے اور گرین کارڈ اور ان کے لیے ویزے کا انتظار کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے وہاں جا کے امریکہ میں یا کینیڈا میں یا یو کے میں یا دیگر ترقی یافتہ ممالک میں شاید ان کے خواب پورے ہو جائیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار وسائل دیے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اب دیکھیں، یہ جو وبا آئی کرونا میں، اس میں بھی الحمدللہ ہمارا پاکستان کا ملک ہے، یہ بہترین رہا کنٹرول کے حوالے سے بھی اور اپنی قوم کی خدمت حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی۔ اور ابھی یہ جو فسادات اور وبا ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جی یہ مغربی ممالک امریکہ اور یہ کینیڈا اور یو کے وغیرہ، یہ جناب بڑے پر امن ہیں اور پرسکون ہے اور یہاں پہ زندگی بڑی کمفرٹیبل ہے۔ تو اب دیکھ لیں لوگوں کو وہاں پہ وہ ان کے عام پبلک کی تو بات آپ دور کی بات ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں، مگر ان کے دیکھ لیں ان کے پریزیڈنٹ کو، ٹرمپ کو خود اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر بنکرز کے اندر چھپنا پڑا۔ وہ بنکر ایک خاص پرپز کے لیے بنائے جاتے ہیں، خاص طور پہ یہ اب چونکہ یہ ملکوں نے ایٹمی قوت حاصل کر لی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جب ڈر خطرہ ہوتا ہے خدا نخواستہ کوئی ایسا ملک کوئی اٹامک حملہ ہو جائے، تو اس میں چھپنے کے لیے جو بنکر بنائے ہوتے ہیں، تو اس میں ٹرمپ کو جانا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے۔ اب وہ ایسے ممالک کے اندر اور ایسی صورتحال کے اندر
وہ اپنی جان کے ان کو جب لالے پڑے ہوئے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کی جان کیا بچائیں گے؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اندر ایک خام خیالی ہے یا ایک وہم ہے یا جو ہم نے ایک اپنے اوپر ایک ہوا سوار کر لیا ہے کہ شاید امن سکون اور سلامتی شاید وہ ان مغربی ممالک یا ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا ملک بھی پاکستان الحمدللہ پر امن بھی ہے، پر سکون بھی ہے، یہاں پہ تمام تر وسائل بھی ہیں۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے خاص طور پہ اپنے نوجوان طبقے سے اور اپنے عوام سے اور اپنے لوگوں سے کہ بجائے آپ اس بات پہ اپنے ٹائم ضائع کریں، وسائل ضائع کریں کہ اپنے بچوں کو کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ جی اگر آپ مغربی ممالک کے اندر، ویسٹرن کنٹریز کے اندر، یا آپ کہیں امریکہ، کینیڈا، یورپ یا آسٹریلیا وغیرہ یا دوسرے ملکوں میں چلے جائیں گے تو زندگی بن جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں، مطلب اپنے بچوں کو بھی، بڑوں سے میں کہتا ہوں کہ وہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ ہمارے ملک کے اندر بہت بڑے وسائل ہیں، ہمارا ملک ہر لحاظ سے زرخیز ہے۔ نوجوانوں کی ضرورت بھی ہے کہ جتنی محنت باہر جا کے دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں تو یہاں پہ برائے مہربانی یہ ایک ابھی جو حالات بدل رہے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر کسی بھی ملک کے اندر امن اور سکون نہیں ہے۔ آپ ہمارے اپنے یہاں بھارت کو دیکھ لیں، یہاں پہ وہاں پہ ان کی اقلیتوں کو اور وہاں کے ان کے ہندوؤں کو، وہاں پہ کسی کو بھی وہاں پہ سکون نہیں ہے۔ کوئی ریسزم میں ہے، کوئی ذات پات میں ہے، اور کوئی مطلب مذہبی جس کو آپ کہتے ہیں ڈسکریمنیشن، اس کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں افغانستان کو دیکھ لیں، ارد گرد کے دیگر ممالک اور یہ جو مڈل ایسٹ سارے کو دیکھ لیں، یہاں پہ بھی لوگ بیچارے پریشان ہیں روزگار کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے بھی۔ تو میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ کرونا کے بعد خاص طور پہ پھر دنیا چینج ہو جائے گی۔ اب یہ دنیا ایک اپنا رخ دنیا نے بدلنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی دنیا کی جو نئی ایک جہت ہوگی وہ بہت ہی الگ ہوگی۔ تو اب کوشش یہ کریں، بلکہ میری درخواست ہے خاص طور پہ نوجوانوں سے کہ اپنے ملک کو اہمیت دیں۔ ہمارے ملک کے اندر بے شمار وسائل بھی ہیں، ہمارا ملک زراعت کے حساب سے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، بزنس کے حوالے سے بہت اس میں پوٹینشیل ہے، ٹیکنالوجی کی بہت بڑی اس میں کھپت ہے۔ مطلب سوشل میڈیا تو اب ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں، دنیا کے کسی کونے میں، میں کہتا ہوں ایک چھوٹے سے ملک شہر کے اندر بھی بیٹھ جائیں، کسی مطلب کم ترقی یافتہ ملک کے اندر، اور وہاں بیٹھ کے اگر آپ سوشل میڈیا کا فورم استعمال کر کے دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ لوگوں کے جو بزنس مین ہیں یا دیگر شعبوں سے وابستہ لوگ ہیں ان کا آپ مقابلہ کرنا چاہیں تو بالکل آپ اگر دل لگی سے اور دل و جان سے محنت کرتے ہیں تو آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ وہ ایک جو ٹھیک ہے جی ایک بہت بڑا ڈیفرنس تھا، یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی اب جب دیگر ممالک کے اندر چلے جاتے تو فیسلٹیز وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب یہ پلیٹ فارم سوشل میڈیا نے اور خاص طور پہ کرونا نے ایک نئی ایک یہاں پہ ایک دنیا میں کہتا ہوں آباد ہونے جا رہی ہے۔ تو اس میں کوشش کریں اپنے ملک کے اندر رہ کے، آپ زراعت کے اندر اگر آپ ہیں تو زراعت میں آپ ترقی کر سکتے ہیں، ایگریکلچر میں، اگر آپ انڈسٹری میں ہیں تو آپ اپنی پروڈکشن میں اضافہ کر کے آپ پوری دنیا میں چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی دوسرے ٹیکنالوجی کے شعبے سے یا جس طرح یہ آئی ٹی کا شعبہ ہے اس سے وابستہ ہیں تو ملک کے اندر ترقی کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی اس وقت بہت زیادہ سپورٹیو ہے نوجوانوں کے لیے۔ یہاں پہ انہوں نے لون کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس میں ہر لیول کا ہے، ایک دکاندار کے لیول سے لے کے مطلب اس میں آپ کہتے ہیں 10-20 لاکھ سے لے کے 5 کروڑ تک گورنمنٹ نوجوانوں کو ایک فنڈ دے رہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں لون، اور وہ بڑے سافٹ لون ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ بڑے فلیکسیبل قسم کے آپ وہاں سے فنڈز حاصل کریں، کیپٹل حاصل کریں، اور جس فیلڈ کے اندر آپ کی مہارت ہے، آپ ٹیکنالوجی کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا کوئی اپنا پروجیکٹ کھول لیں یا آپ اپنا کوئی اس میں بزنس سیٹ اپ کر لیں۔ اسی طرح اگر آپ کا ایگریکلچر کے اندر آپ کی کوئی دلچسپی ہے یا ٹیکنیکلی آپ کوئی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں چھوٹے لیول کی، یہاں پہ مطلب ہے ہر قسم کی انڈسٹری لگائی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے، یہاں آپ فیصل آباد چلے جائیں پاور لومز ہیں، چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ سے وہ لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں ملک کے اندر۔ ایون اگر آپ کوئی دکان کھول لیتے ہیں، آپ ایک سپر سٹور کھول لیتے ہیں یا موبائل ریپیئرنگ شاپ بنا لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں اپنے ملک کے اندر، کہنے کا مطلب ہے جس طرح وہ کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو اس میں آپ اپنے ملک کے اوپر توجہ دیں بجائے اس کے دنیا میں بھاگیں اور ان ترقی یافتہ ممالک کو، آپ ان کو اپنی جان کے اور اپنی وہ ان کو بزنس کے اور اپنی وہ ان کی جو اپنی وہاں کے لوکل آبادی ہے جس کو آپ کہیں کہ اپنے جو ان کے وہ نیشنل ہیں ان کے روزگار کے لیے اور ان کے جو ضروریات ہیں اور ان کو فیسلٹیز دینے کے لیے ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے۔ تو اب میں اپنے ملک کے لوگوں سے، نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خاص طور پہ
तवज्जो दें अपने मुल्क के ऊपर। एक तो ये मेरा आज मेन कंसर्न था कि अब ये दुनिया के जो हालात बनते जा रहे हैं, आप यूके में अगर आपके जान पहचान के लोग हैं तो आप उनसे बेशक रब्ता करके पूछ सकते हैं कि वहाँ पे क्या हालात जा रहे हैं। वहाँ हमारे दोस्त हैं बहुत सारे दूसरे ममालिक में, वो यही कहते हैं कि जी हमारा ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म किया ये कोरोना के हवाले से, और अभी जितना इसको कंट्रोल किया, ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं इनके पोल खुल गए हैं यूके में, और अमेरिका में आप देख लें कि बहुत बेतहाशा अमवात हो रही है वहाँ पे उनको कंट्रोल। इसी तरह आप इटली में देख लें, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आप देख लें। तो मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आप समझते हैं कि दीगर ममालिक के अंदर या जो सो कॉल्ड तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। आप अपने मुल्क में रह के वो कोशिश करें, और यहाँ पे आप अगर इतनी मेहनत जितनी आप बाहर के मुल्कों में और 10-10, 12 साल ग्रीन कार्ड का और वीज़े का इंतज़ार करने के बाद अपना वो ज़िंदगी भी ज़ाया करते हैं, वक्त भी ज़ाया करते हैं, पैसा भी ज़ाया करते हैं, तो वहाँ पे भी जो कामयाबी के चांसेस हैं वो बहुत कम है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अगर आप इतनी मेहनत यहाँ पे कर लें तो यहाँ पे ये आप इसको कामयाबी आपको मिल सकती है। एक तो ये था मेरा मेन जो टॉपिक था आज का। और दूसरा एक बहुत ही अहम एक मौजू जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ, मतलब वो अगर आप मेरे पीछे जो वीलॉग हैं उनमें देखें तो मैंने ये बात कई दफ़ा ये बात दोहराई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब मैं आज बात करूँगा ये शहबाज शरीफ के हवाले से, और ये जो नैब के उसके ऊपर केसेस बने हुए हैं, और आज उसके घर पे वो नैब की टीम गई हुई है और कई दफ़ा उसको बुलाया है। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और ये जो असासा जात के केसेस हैं, जिसको कहते हैं जी एसेट्स बियॉन्ड द मीन्स, कि अपने ज़राए से ज़्यादा इन्होंने यहाँ असासे बनाए हुए हैं। तो उसमें ये बहुत सारे हमारे ये जो तज्जिया निगार हैं और जो मतलब ख्वाहिश को ख़बर बनाते हैं, और जिनकी ये ख्वाहिश थी कि जनाब शहबाज शरीफ आ रहे हैं और उनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए बुलाया जा रहा है, और यहाँ पे जनाब यहाँ पे हमारी जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं वो उन्होंने अपना एक माइंड चेंज कर लिया और इमरान खान नाकाम हो रहा है, और ये जो एहतसाब का ये एक नारा था वो खुदा न खास्ता नाकाम और फेल होता जा रहा है, और उसमें जनाब वही पुरानी रिजीम लाई जा रही है। तो उस वक्त मैंने एक वीडियो की थी कि ये अब इनका एक नया एपिसोड आएगा जिसमें ये कहते फिरेंगे, पहले तो ये कहते थे ना हमें क्यों निकाला और क्यों निकाला के नारे लगाते और चीख रहे थे, अब इनका ये एक नया एपिसोड आएगा जिसमें ये कहेंगे कि हमें क्यों बुलाया। ये शहबाज शरीफ यहाँ पर टेढ़ी टोपी पहन के आए थे, तो अब इनके ऊपर केसेस खुल चुके हैं। अब ये इनको वो नायब बुला रही है वज़ीर आज़म बनाने के लिए, वहाँ पे उन्होंने इनका वो हलफनामा लेना है, लेकिन घरों में छुप के बैठे हुए हैं। तो इनके लिए मैं एक वो फैज़ का एक शेर है, मैं वो आपको सुनाता हूँ। मकाम कोई राह में जचा ही नहीं फैज़ ने ये कहा था कि मकाम कोई राह में जचा ही नहीं फैज़, कुए यार से आए तो सूएदार चले। अब सूएदार वो शहबाज शरीफ का इंतज़ार कर रही है। अब इनके ऊपर इतने बड़े केसेस हैं, मतलब इनके देख लें, प्रोपेगेंडा देख लें, मुल्क को इन्होंने साल लूटा। इन्होंने दोनों हाथों से सिर्फ खुद नहीं लूटा बल्कि इनके जितने चेले चांटे थे, जिनके नौकर मुलाजिम और इनके मैं कहता हूँ बावर्ची, वो करोड़ों अरबोपति हो गए। और यहाँ पे हमारा जो एक तबका था इंतहाई हकदार और मतलब जिसको कहते हैं बासलाहियत तबका था, उनको इग्नोर किया गया, मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई और इन्होंने कारोबार के नाम पे मुल्क के वसाइल लूटे। अब इनको नया बुला रही है तो अब ये जाते नहीं। उस वक्त तो बहुत ये बड़े खुश थे और बड़े जनाब याली यहाँ पे राग अला पे जा रहे थे कि जनाब याली इमरान खान की हुकूमत वो नाकाम हो गई है और यहाँ शहबाज शरीफ को बुला लिया गया है। तो उस वक्त भी मैंने कहा था, वीडियो की थी, मैंने कहा कि चंद दिनों बाद ये अपना ये कहते फिरेंगे कि हमें क्यों बुलाया, हमें क्यों। अब वो वक्त आ गया है। तो मैं इनसे कहता हूँ कि वो बजाय इस तरह कि जी ये सियासी इंतकाम, और ये अब ये नारे लगाते नज़र आएंगे आपको कि जनाब हमसे ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और जनाब हमारे ऊपर ये नाइंसाफ़ियाँ और ज़्यादतियाँ हो रही हैं। और अभी चंद दिन पहले आपने देखा था ये जब शुगर और आटे की एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी, तो उस वक्त भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि अभी तो ये बड़े बढ़ चढ़ के और वो खाकान अब्बासी और दीगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे यहाँ पे कि जनाब वो असल किरदार जो है ना उनको छुपाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो इस रिपोर्ट के अंदर जद में आएंगे तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और ये कल परसों की बात है, वो यहाँ पे खाकान अब्बासी जिन्होंने अपने दौर के अंदर मतलब अपनी ही पार्टी के अपने वो वज़ीर आला के बेटे को 20-22 करोड़ की सब्सिडी दे दी और उन्होंने उसमें बंदर बाट कर ली। तो कल परसों जनाब एक वो क्या कहते हैं चीनी की एक वो थैली हाथ में लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जी 80 रुपये ये कीमत पहुंच गई है। तो ये कीमत बढ़ाने वाले कौन हैं? तो किसी यहाँ पे गरीब आदमी की तो कोई फैक्ट्री नहीं है, इन्हीं के लोग हैं, शुगर मिलें भी नहीं है, इन्हीं की हैं, सब कुछ है। कहने का मतलब है कि अब इनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है और ये पक्की तरह इंशाल्लाह गिरफ्त में आने वाले हैं। तो ये अभी इनमें बचने का कोई चांस नहीं। जैसे मैंने कहा था ना कि अब हमारी जो मुल्क की सियासत है इसमें अब आजकल एक ड्रामा चल
رہا ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں بہت ہی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کے اوپر اگرچہ میں نے ایک اسپیشل ویڈیو کی ہے, اور یہ ہمارے مسلمانوں کی تاریخ ہے اور بہت زبردست چیز ہے. یہ ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے. میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں, اور اپنے مطلب جو جان پہچان اور جو جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ان لوگوں کو بھی اس کے اوپر وہ تیار کر کے اس کے تھیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں بہت سارے کردار ایسے ہیں, اس وقت بھی تھے یہ جو ہماری وہ اسلامی ریاستیں تھیں چھوٹی چھوٹی, اور وہاں پہ جو ریاست کو اسلام کے لیے یا اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہ رہی تھی, تو اس وقت بھی غدار تھے. کہ مطلب آپ اس میں اگر دیکھیں اس ڈرامے کے اندر, تو ایک کرتوگلو کے نام سے ایک بڑا کردار ہے, وہ جس کی ساری منافقت ہے, اور وہ بظاہر تو کیا کہتے ہیں اپنی ریاست اور سلطنت کا, اور وہ جو وہاں کا سربراہ ہے اس کے ہر کام میں ہاں ملاتا ہے, اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جناب اپنے ریاست اور قبیلے کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں. لیکن وہ اندر خانے اور وہ کیا کہتے ہیں در پردہ وہ جا کے جو دیگر صلیبی ہیں یا ریاست کے دشمن ہیں یا اسلام دشمن ہیں ان کے ساتھ یہ جا کے ملتا ہے. اور اس وقت بھی یہی کہتے تھے جب ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ آپ فساد پھیلا رہے ہیں, یا قبیلے کے لیے یا مسلمان ریاست کے لیے یا مسلم امت کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو وہ اس وقت بھی یہی کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اب الحمدللہ یہ جب شروع ہوا تھا نا کراچی سے, ہماری پاک آرمی نے مل کے اور ہماری ایجنسیوں نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ ملک کے اندر جب تک ان کرداروں کو جو سیاسی کردوگلو ہیں ان کا کردار ملک کی سیاست کے اندر ختم نہیں کیا جاتا تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا تھا. یہ وقت کام شروع ہوا تھا آج سے 5-7 سال پہلے وہاں الطاف حسین سے. اس کے بعد آج دیکھ لیں جتنے بھی یہ لوٹ مار کرنے والے ہیں, اس میں جتنے بڑے بڑے سیاسی ہیں, میں نام کسی کا نہیں لیتا ہوں, آپ کے سامنے ہیں, بہت ساری پارٹیاں ہیں, اور اب ان میں کسی کا نام نہیں ہے, سارے لوٹ مار اور لوٹ کھسوٹ کی سیاست میں ملوث تھے. انشاءاللہ جس طرح یہ ان کے بڑے وہ وہاں پہ بھاگ کے گئے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, اب وہ وہاں ٹیڑھی ٹوپیاں وہاں بیٹھ کے وہ تصویریں وہاں سے شائع کرا رہے ہیں, اور یہاں پہ جان بوجھ کے ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب علی کہ ہمارے بغیر تو یہ ملک چل نہیں سکتا. خدا نہ خاصہ ایک بھائی وہاں بیٹھا ہے, اور وہ اس وقت ان کے پلیٹیں اور چمچے یہ یہاں پہ پورے نہیں ہو رہے, اور وہ جناب وہاں پہ کیفے پہ گھوم پھر رہے ہیں, اور وہاں پہ نہ کسی کی ہسپتال کی ان کو ضرورت ہے, نہ دوا علاج کی ضرورت ہے, ملک کا وہ پیسے ہڑپ کر کے وہاں پہ بیٹھے ہیں. اور دوسرا بھائی آیا تھا دوبارہ نقد زنی کرنے کے لیے, تو وہ الحمدللہ پکڑا جائے گا انشاءاللہ. امید تو ہے کہ آج ہی نیب اس کو ساتھ لے جائے گی, اور اگر آج نہیں بچ جاتا ہے کسی وجہ سے تو اب ان کا بچنا ناممکن ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اب ہمارے یہ جو سیاسی یہ منافق ہیں یا یہ سیاسی کردوگلو ہیں, ان کا کوئی کردار نہیں ہے ہماری ملک کی سیاست کے اندر. ملک انشاءاللہ ہمارا رات دن ترقی بھی کرے گا. ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی اپرچونٹی ہے, ہمارے قوم کے جو محنت کش طبقے ہیں اور جو جائز حقدار ہیں ہمارے ملک کی وسائل کے, اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے انشاءاللہ. بہت اچھی رجیم آ چکی ہے, بہت اچھی حکومت اور بہت اچھے حکمران آ چکے ہیں. اللہ پاک ہمارا نام حامی و ناصر ہو. امید ہے دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اب ویڈیو کا انشاءاللہ سلسلہ اب باقاعدگی سے جاری ہو جائے گا. اگلے 2-3 دنوں میں انشاءاللہ دوبارہ میں اسلام آباد پہنچ جاؤں گا. تو آپ ایک تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں, تاکہ یہ ہمارے خیالات اور ہمارا جو ملک کے ساتھ محبت کا ایک جذبہ ہے, اور نوجوانوں کے اندر جو میں یہ ایک جذبہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ بجائے دوسری دنیا کی طرف دیکھیں یا دوسرے ممالک یا دیگر ممالک کی طرف دیکھیں, وہ اپنے ملک کے اندر رہ کے اس ملک کی ترقی کے اندر اپنے کردار نبھائیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور ہیلپ فل ثابت ہوں, تاکہ ہمارا ملک رات دن ترقی کرے. اور ہم نے وہ جو ہماری قوم ہمارے نوجوان خواب دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے خواب پورے کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.